السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نماز میں ایک بہت اہم رکن سجدہ ادا کرتے ہیں، اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا فائدے رکھے ہیں اور ہم کن کن بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کوئی ایسی بیماری ہے تو اگر ہم لمبا سجدہ کرتے ہیں تو وہ تکلیف ہماری آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم لمبے سجدے ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ سجدے میں کون کون سے فوائد اور نعمتیں پوشیدہ ہیں تو وہ سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھائیں۔ 10 منٹ کا یہ سجدہ دوران نماز بھی کیا جا سکتا ہے، اور نماز کے بغیر عام حالت میں بھی انسان اگر طویل سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر و عافیت اور صحت و سلامتی کی دعائیں کرے تو اس سے بھی اس کی نہ صرف دنیا کی بیماریاں بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام اسے حاصل ہو جائیں گے۔ طویل تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ 10 منٹ کا طویل سجدہ ہے۔ کشش ثقل کے خلاف ہمارا دل خون کو دماغ تک اتنے اچھے طریقے سے پمپ نہیں کرتا جتنے اچھے طریقے سے دل اس وقت پمپ کرتا ہے ہمارا جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کو بھولنے کی بیماری عام ہو جاتی ہے، تو طویل سجدہ کرنے سے یہ بیماری جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں، لیکن جو ہی انسان لمبا سجدہ کرتا ہے تو یہ مشکلات جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بلغم اور ریشہ بھی لمبا سجدہ کرنے سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ طویل سجدہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 10 منٹ کا لمبا سجدہ کرنے سے آدمی کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، جیسے چہرہ خون کی صحیح طریقے سے سپلائی کی وجہ سے انسان کا چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہنے لگتا ہے، اور بڑی عمر کے بہت سے اثرات جو چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسے بالوں کو بوقت ضرورت خون ملنے سے سر کے بال گرنے بھی کم ہو جاتے ہیں، اور بلغم اور ریشہ بھی انسان کا بالکل جاتا رہتا ہے۔ انسان کی آنکھوں کی روشنی، قوت سماعت، سننے کی جو طاقت ہوتی ہے، اور نظر کی جو کمزوری ہوتی ہے، اور کانوں کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ لمبے سجدے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سے چھوٹے بڑے بچوں اور بڑی ایج کے لوگوں کے آنکھوں کے نیچے جو حلقے پڑ جاتے ہیں اور وہ لمبے سجدے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ 10 منٹ کا یہ لمبا سجدہ جو ہے یہ ہمیں کس طرح تکلیفوں سے بچاتا ہے، ہم حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، تم جب سجدے ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ اتنی دیر میں 50 آیات جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی تھیں۔ پھر وہ مختلف جسمانی فوائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، اور آخر میں نماز کے بعد الگ سے 10 منٹ کا شکرانے کا سجدہ ادا کرتے تھے، اور جو فوائد وہ بیان کیا کرتے تھے ان میں یہ ہے کہ سجدے سے دماغی اعصاب، آنکھوں اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے، سر درد، نظر کی کمزوری، کانوں میں سماعت کی کمزوری، آنکھوں کے نیچے بنے حلقے اور رخساروں پر جو جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور انسان کی جو یادداشت وقت کے ساتھ خراب ہو جاتی ہے، مطلب جو انسان بڑھتی ایج کی طرف قدم رکھتا ہے تو اس کی یادداشت
جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو ایک لمبا سجدہ جو ہے ان بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وقت کے ساتھ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان لمبا سجدہ کرتا ہے تو اس کو بڑھاپا نہیں آتا جلدی، پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں اور گردے کی اصلاح کرتا ہے، نیز چھینک، نزلہ، شدید فلو، بلغم، ریشے، ناک کے غدود کی اصلاح کرتا ہے۔ ان فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ سجدے سے جتنی بیماریاں اور تکالیف دور ہوتی ہیں اور کسی علاج سے دور ہو ہی نہیں سکتی، اور سجدے میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ دعا کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے انسان، تو سجدے میں بہت زیادہ دعا کیا کرو، کیونکہ سجدے میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور ان کے قبولیت کے بہت فائدے ہیں۔ اس لیے انسان جب بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور بہت زیادہ آزمائشوں میں گھر جائے تو وہ اپنی زندگی میں اگر لمبے سجدوں کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی تکالیف، اس کی آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تنہا نماز پڑھتے تو طویل سجدہ کرتے، یعنی اس میں تسبیحات اور دعائیں خوب پڑھتے، یعنی لمبا سجدہ۔ نیز آپ رسول اللہ کی عادت یہ تھی کہ آپ کشادہ سجدہ کرتے، یعنی اتنا کھل کر سجدہ کرتے کہ ہاتھوں کو زمین سے اور پیٹ کو رانوں سے الگ رکھتے کہ اگر بکری کا بچہ بیچ میں سے نکلنا چاہتا تو نکل جائے۔ آدمی کو چاہیے کہ اسی طریقے سے سجدہ کرے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آگے سجدے ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سجود ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری بخشش ہو جائے آخرت میں، اور دنیا میں ہماری جو تکالیف ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہم سب کی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میرے سر یا آنکھوں میں درد ہوتی ہے تو میں لمبا سجدہ کرتی ہوں، جس سے میری تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اور رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں لمبے سجدوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔